وقت میں کچھ رجیم چینج یا اس طرح کی باتیں ہمیں پرائم منسٹر مودی کی جانب سے نظر آئیں گی اور ان پہ پریشر بڑھے گا. کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ جب کسی پہ پریشر ڈالتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ اس ملک پہ جو ہے پریشر بڑھتا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی یہ ماضی میں ہوا, اب یہ چیز بھارت کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس وجہ سے بھارت بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے. کیونکہ امریکہ جو ہے اس نے آلریڈی منع کیا ہوا ہے جو کمپنیز ہیں کہ آپ نے کسی بھی طرح کا مٹیریل, کسی بھی طرح کا ایکسپلوسیو یا اکوپمنٹ رشیا کو نہیں دینا جس سے رشیا اس جنگ میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکے اور رشیا جو ہے اس جنگ میں اپنی وار میں جیت سکے. کیونکہ دیکھیے اس جنگ کو, رشیا اور یوکرین کی جنگ کو 3.5 سال ہو گئے. کہا جا رہا ہے کہ 1 سال تک یہ جنگ اور جاری رہے گی. میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ جو رشیا یوکرین کی وار ہے یہ جون 2000 یا اپریل یا مئی یا جون 2026 تک یہ چلے گی. اس کے بعد یہ جنگ ختم ہو جائے گی. آلریڈی رشیا نے 25% حصہ پلس کرائمیا یوکرین کا کیپچر کیا ہوا ہے اور رشیا اس کو دینے کو تیار نہیں ہے. کل جو ٹاکس بھی ہوئی رشیا یوکرین کی ٹرکیا میں, وہ بھی 1 گھنٹے بعد کولیپس ہو گئی. رشیا نے کہا کہ نہیں, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, ٹرمز پہ بات ہوں گی. اب امریکہ کی طرف سے پریشر رشیا پہ زیادہ آئے گا اور جو رشیا کے ساتھ کنیکٹ ہوگا, جو ہے وہ رشیا کو اپنے ساتھ کنیکشن میں رکھے گا اور آنے والے وقت میں اپنے ساتھ معاملات بہتر رکھے گا. امریکہ اس پہ پریشر زیادہ ڈالے گا, چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو, ڈزنٹ میٹر کہ وہ انڈیا ہو, چائنا ہو, کیونکہ امریکہ ڈونٹ وانٹ دس وار ٹو کنٹینیو. کیونکہ دیکھیے میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں, امریکہ کسی اور ملک کو اب کسی اور ملک کی جنگ میں مصروف نہیں ہو سکتا. اس کا بیسک جو اینمی ہے, بیسک آرچ رائیول جو ہے وہ اس ٹائم چائنا ہے. اور اگر چائنا جو ہے وہ رائز کر گیا پورے ایشیا پہ, وہ اس نے ایک طرح سے اٹانومی یا ایک طرح سے چائنا نے جو ہے وہ اپنی ہیجمونی قائم کر لی, امریکہ کے لیے بہت مسئلہ ہوگا انڈو پیسیفک میں. میں پھر کہہ رہا ہوں, امریکہ کے لیے بہت مسئلہ ہوگا انڈو پیسیفک میں. اس لیے جو تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جو جنگ ہے, جس میں نے کل بھی ویڈیو بنائی ہے, انڈیا جو امریکہ اور چائنا اس پہ بھی بہت غور سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. خیر میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ پہ اپنی نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا کہ آج سیکنڈ ڈے وار کا اب کیا ہوگا. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو لیٹ یو نو کہ ایسٹ ایشیا میں امریکہ چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. اور جو اس نے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی بنائی ہے, جس میں اس نے کوڈ شامل کیا ہے, بھارت, جاپان, آسٹریلیا اور امریکہ, جو کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے کنٹین کریں چائنا کو. اگر انڈیا اس میں کسی طرح کی کھلبلی مچائے گا, نہیں بات مانے گا امریکہ کی, تو امریکہ اوبیسلی پھر پریشر بھی ڈالے گا, ٹیرس بھی لگائے گا. ہمارے پاس ٹرمپ صاحب کی طرف سے بہت سخت بیانات بھی آئیں گے اور وہ کوشش کرے گا امریکہ کہ وہ زیادہ پاکستان کی طرف ٹلٹ کرے. اور اوبیسلی پاکستان کی طرف وہ ٹلٹ کرے گا تو بھارت پہ آلریڈی پریشر زیادہ ہے, پریشر بڑھے گا. تو آئی تھنک انڈیا نے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ریٹیلیشن کے طور پہ انڈیا یہ کام کر رہا ہے. ایک طرف سے پرائم منسٹر جو مودی ہیں وہ اب دورے پہ ہیں یو کے جہاں پہ انہوں نے ایک جو ہے وہ ٹریڈ فری ڈیل کی ہے, جس میں 99% ٹیرف جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب جو کارز آئیں گی انڈیا میں وہ وداؤٹ ٹیرفس آئیں گی, چیزیں جو ہیں وہ یو کے سے سستی آئیں گی. اور جو انڈینس جو اپنی گاڑیاں بنائیں گے, الیکٹرک کار جو بنائیں گے, وہ بیسکلی جو ہے وہ کارز بنا کے جب بیچیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو کے اندر, تو ان کارز کا یہ فائدہ ہوگا کہ انڈین بزنس مینس کو فائدہ ہوگا. تو ایک طرح سے یہ بہت اچھی ڈیل ہے. بٹ یہ میسج بھی ہے صدر ٹرمپ کو کہ آپ اگر ہم پہ ٹیرفس لگائیں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم اپنی اسٹریٹجی اپنی مرضی سے بنائیں گے. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب پریشر ڈالیں گے انڈیا پہ بہت زیادہ. اب آنے والے آپ کو 2 ہفتوں میں آپ کو مارکو روبیو کی طرف سے بھی میسیجز ملیں گے, آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی, اور جے ڈی وینس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے بھی میسیج ملیں گے. کیونکہ امریکہ اس ٹائم بہت زیادہ والیٹائل ہو چکا ہے. رشیا کو لے کے امریکہ بہت زیادہ والیٹائل ہو چکا ہے, چائنا کو لے کے, اور اس میں کوئی بھی اگر کنٹری خلل ڈالے گا تو میرے خیال سے وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. اب جو انڈیا کی طرف سے ہمارے پاس انڈیا کی فارن منسٹری یا ایکسٹرنل منسٹری کی جانب سے میسج آیا وہ یہ آیا ہے کہ یہ جو ایکسپلوسیو ہم نے بھیجے ہیں HMX ایکسپلوسیوز, ٹھیک ہے, یہ ایکسپلوسیو جو ہیں یہ ڈیول مٹیریل کے لیے کام ہوتے ہیں اور یہ نان پرولیفریشن ایکسپلوسیو ہیں. یہ بیسیکلی مائننگ کے لیے کام آتے ہیں, یا جب کن کنٹریز نے ریئر ارتھ منرلز نکالنے ہوتے ہیں یا ڈیمز میں انہوں نے بنانے ہوتے ہیں, تو یہ بیسیکلی اس کے کام آتے ہیں. تو ہمارا مقصد رشیا کو ملیٹریلی اسٹرانگ نہیں کرنا, ہم نے بیسیکلی ان کو اکنامکلی یہ دیے ہیں. بٹ آئی ایم اسٹل سیئنگ کہ امریکن اس ٹائم جو ہے وہ اس چیز پہ بہت زیادہ نظر رکھ رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں ہمیں نظر آئے گا کہ امریکنز اور زیادہ جو ہے وہ پرائم منسٹر مودی پہ پریشر ڈالیں گے. اور اسٹل آئی ایم سیئنگ کہ رجیم چینج بھی امریکہ کر سکتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ جب دیکھتا ہے کہ رجیم اس نے چینج کرنی ہے تو پھر امریکہ نہیں دیکھتا کہ ڈیموکریسی آئی ہے یا ڈکٹیٹرشپ آئی ہے, وہ پھر اس رجیم کو چینج کرتے ہیں اور اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں. اور ہمیں لگے گا اگلے 3-4 مہینوں میں کہ انڈیا کی جو ڈیموکریسی ہے, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اس میں کسی نہ کسی قسم کا, خاص طور پہ جو ڈیفنس سیکٹر ہے اس میں پریشر پڑے گا. کیونکہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں امریکہ جو ہے وہ انڈیا سے بہت سارے اس کے ڈیفنس کے معاملات ہیں, اسٹریٹجک معاملات ہیں, ڈپلومیٹک معاملات, جس کی وجہ سے بھارت نے پچھلے 10 سال میں بہت بینیفٹس اٹھائے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں پچھلے 10 سال میں بھارت نے امریکہ کے ساتھ جو اس کے تعلقات اتنے اچھے ہوئے ہیں, بھارت نے بہت بینیفٹس اٹھائے ہیں. اس وجہ سے پرائم منسٹر مودی کی جو ایک پالیسی تھی وہ بڑی اگریسو پالیسی تھی, ویدر اٹ از بنگلہ دیش, ویدر اٹ از پاکستان, چائنا, بھوٹان, نیپال, مالدیوز. اور اس اگریسو پالیسی کی وجہ سے انڈیا جو تھا وہ اپنے آپ کو